قبلہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن مجید کا جو آپ نے اردو ٹرانسلیشن کی، بہت کم شخصیات تھیں پاکستان کی جن میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو میں نے ذکر کیا کہ میں رشک آتا ہے مجھے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہستی کا میں شاگرد ہوں کہ جنہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی جان ڈال کے قرآن مجید کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے. تو یہ آپ کا اپنا آئیڈیا تھا یا پھر ادارے والوں کی طرف سے؟ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا کائنڈلی. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے. میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ، پورا ترجمہ اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا اور اس کو 6 ماہ لگے. اچھا، یہ آئیڈیا جو ہے وہ ادارے والوں کی تھا. چند ایک لوگ تھے جن میں خاص طور پر مسعود عثمانی صاحب، ہمارے بہت اچھے دوست، زاہد لطیف صاحب، یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ اس کو کیا جائے. تو بنیادی طور پر پہلے ایک پارا ریکارڈ کیا گیا تھا اور ایک پارا ریکارڈ کر کے انہوں نے اس کو ایڈٹ مکس کر کے فائنلائز کر کے اس کو پھر قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو بھجوایا تھا کہ یہ تحفہ ہے، ہم یہ اگر آپ کو پسند آئے تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے سنا تو انہیں بہت شفقت فرمائی اور بہت پسند کیا اور مجھے فرمایا کہ اسے مکمل کریں آپ. تو پھر وہ اس طرح پھر وہ باقاعدہ، اور وہ ظاہری بات ہے یہ چونکہ یہ پروفیشنل کام تھا، پروجیکٹ تھا باقاعدہ، تو وہ 3-4 لوگ سننے کے لیے بیٹھتے تھے باقاعدہ، کوئی غلطی نہ ہو جائے. قرآن مجید کا معاملہ ہے تو کوئی غلطی نہ ہو، تو یہ احتیاطیں سب کچھ. اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کچھ ایسا کھا لیا جس سے آپ کی آواز میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، طبیعت کچھ ایسی ہے. تو 22 کلومیٹر کا فاصلہ تھا میرے گھر سے اسٹوڈیو کا، کراچی کا. تو وہ میں کے جاتا 4 لوگ 5 سننے کے لیے آتے تھے، ریکارڈسٹ آتا تھا، وہ سب بیٹھے، بڑی کوشش کی، چائے پی سب، لیکن گلا نہیں چل رہا. تو بغیر ایک لفظ بھی ریکارڈ کرائے بغیر ہم واپس آ جاتے تھے. یعنی اتنی احتیاط اس میں برتی گئی. اچھا، پھر دوسرا تھوڑا سا ٹیکنیکل جو میں نے آج تک یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی ہے، اس میں چونکہ وہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت تھی اور میرا ترجمہ تھا، تو وہ جو مکس ہونا تھا اس میں یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت ہے اس کی پچ کیا ہے، اس کی پچ کیا ہے. یعنی اور سدیس کی پچ جو ہے نا، وہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی وہ بہت اونچی پچ پر پڑھتے ہیں. تو وہ اس اونچی پچ کو میچ کرنے کے لیے میرے لیے بھی ضروری تھا کہ میں ذرا اونچی پچ پر اسے ریکارڈ کراؤں. اچھا، ماشاءاللہ. تو اور ظاہری بات ہے اگر تلاوت کسی اور کی لگ رہی ہوتی، ممکن ہے اس کی پچ اتنی بلند نہ ہوتی تو میں بھی اسے اتنا بلند نہ رکھتا. یہ ٹیکنیکل چیز تھی جس کی وجہ سے اس میں اونچی پچ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت خیال گلے کا کرنا پڑتا.